السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے غیر اہل السنہ دیوبندیہ جو کہ ایک گمراہ اور ہندوستانی دین اور ایک جدید فرقہ ہے، حالانکہ اس کے نظریات و افکار وہی ہے جن پر ائمہ محدثین فقہا پہلے سے رد کرتے آ رہے ہیں۔ میری مراد جہمیہ، معتزلہ وغیرہ سے ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ان کو ہم نے دلائل کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا تو اب یہ ماتم اور دھمکیاں اور رونے دھونے پہ آ چکے ہیں۔ حالانکہ حال ان کا یہ ہے کہ ان کو اب اپنی مساجد کے اندر سے گھسیٹ کر کے باہر پھینکا جا رہا ہے، جس کی مثال کذاب، بدتکبری اور ایسے فتنہ پرور شخص کی ہے کہ جب اس کو اپنی مسجد سے کچھ ہی مہینوں پہلے نکالا گیا، اس کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے، دیوسیت کا عالم یہ ہے کہ اس کو جب بولا گیا کہ آئندہ کے جمعہ سے یہاں نہیں آنا، لیکن وہ بے غیرت پھر بھی جاتا رہا۔ پھر اس کے گھر اشخاص گئے کہ آپ مہربانی کر کے یہاں نہ آیا کریں۔ ایسے اشخاص جو مساجد کے اندر جا کر کے مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، کبھی ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کی مائیں، ان کو کتیا کہا جاتا تھا، اور کبھی خنزیر کے الفاظ، کبھی وہ القاب و الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر جب ان کے ہتھ کنڈے نہ چل پائے تو انہوں نے اپنے مخالفین کو فیک پروفائلز بنا کر کے، فیک پوسٹز بنا کر کے ان کو نشر کر دیا کہ دیکھو یہ بھی ہم کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی یہ بات حتمی ثابت نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد دلائل کے میدان سے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ یہ مساجد کے اندر جایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان کو بلاتے ہیں، یہ دلائل دینے کے لیے سامنے نہیں آتے، کوئی تو آئے، اور جب ہم آ گئے اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیا تھا جس میں بطخ پوری صاحب کو کھلا میں نے چیلنج دیا تھا، حالانکہ ان کے بڑے مجھے اپنا بھائی اور مختلف ایسے القابوں سے نوازتے ہیں، اور میری وہ باتوں کا آپ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بطخ پوری یا تو یہ اپنے مفتی اسحاق نازکی سے بڑا ہے، ورنہ تو یہ اس کا سری فرار ہے۔ اب اس نے میری ویڈیو دیکھی ہے، وہ مجھے یا باقی مشاہدین جنہوں نے اس کی یہ نئی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں صاف ذکر کرتا ہے کہ دیکھو انہوں نے دلائل جو ہے 4 سے زیادہ بھی مان لیے، 6 مان لیے، یہ کہتے ہیں دلائل 6 ہے۔ حالانکہ اس عقل کے اندھے کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کہا قرآن و حدیث بنیاد ہے، قرآن سے ہم کو اجماع کا جو ہے ثابت ہونا، شرعی دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر قیاس شرعی بھی، اور پھر ہم نے بولا مزید بھی چیزیں جس میں نے مثال عرف کی دی تھی، لغت کی دی تھی، لیکن اسے کہا 6 ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بچہ کوئی فقہ الحدیث بھی پڑھ لے، اس میں بھی ان دلائل کا بہت پہلے سے ذکر ہے، یا مختلف دلائل کی کتابیں، مختلف کتب کو اگر مطالعہ کیا جائے اہل الحدیث کے، تو اس میں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ
قرآن و حدیث سے جو مستنبط دلائل ہے ان کا وجود کہیں نہیں، یہ کسی نے آج تک کہا نہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ اور یہ علماء اہل الحدیث کے بارے میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اجماع کو یہ مانتے نہیں، قیاس کو یہ مانتے نہیں، حالانکہ اجماع کی جو سب سے معتبر کتب میں سے سب سے ایک سرفہرست کتاب جو مانی جاتی ہے، جس عالم نے جو وہ لکھی ہے، وہ ہے امام ابن حزم، جس کو اس نے غیر مقلد قرار دیا، جو کم و بیش آج سے پہلے 1000 سال پہلے کے عالم ہے، 1100 سال پہلے کے عالم ہے، ان کو جنہوں نے الاجماع جس نام سے کتاب لکھی ہے، جو اہل السنہ والجماعت کے نزدیک ایک معتبر کتاب ہے، اس کا یہ مکار اور دجال فرقہ انکار کرتا ہے اور جو ہے الزام ہم پہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اجماع کو نہیں مانتے۔ چلیے ان کے تو ایسے ہی واہ کرنے والے اپنے ہی کچھ ہوتے ہیں افراد اور باقی اشخاص جو ان کے سامنے ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن تعجب تب ہوتا ہے کہ جب اس جیسے جو دو کوڑی کا انسان بھی نہیں ہے، جو گالیاں دیتا رہتا ہے، اس کا وہ شخص شیئر کرے جو خود نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ دیکھو مسلمان کو گالی نہ دیا کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ اب میں نے ان کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسحاق نازکی صاحب نے اہل الحدیث کے بارے میں نازیبا استعمال کیا الفاظ، اور اس طرح شیخ البانی کے بارے میں نے ان سے دلیل طلب کی کہ آؤ دیکھو تم نے کیسے بولا ہے، یا تو ان کو چاہیے تھا اسحاق صاحب کو کہ وہ تردید کرتے کہ نہیں اہل الحدیث ایسے نہیں ہے، اہل الحدیث تو ہمارے بھائی ہے، اہل الحدیث تو ہمارے ایسے ہے، لیکن اس پہ انہوں نے صراحتاً کوئی بات نہیں بولی ہے۔ وہاں سے واللہ باللہ تاللہ جو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، وہی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہے اور اپنا نظریہ کلیئر نہیں کیا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے جب میں نے ان سے دلیل طلب کی اور الحمدللہ انہوں نے لوگوں نے ان سے جو ہے پوچھا کہ آؤ یہ کیسے تم نے بول دیا، تم تو وہاں ایک چہرہ لے کر کے آتے ہو لوگوں کے سامنے، آپ بتاؤ یہ کیا لکھ دیا ہے تم نے، یہ کون سی PDF سینڈ کر دی ہے؟ وہاں سے کہتے ہیں میں نے PDF کھولی ہی نہیں تھی۔ ارے بابا دین تمہارا جو ہے اتنا ہی ہے، تم بنا دیکھے بنا پڑھے مسائل کو، دلائل کو، کتابوں کو، اپنے اجداد کو، اپنے افکار کو آگے پہنچاتے رہتے ہو، حالانکہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط۔ تو سیم ویسا ہی مسئلہ ہے، اس لیے اب یہاں سے انہوں نے دوسرا مجھے ایک سینڈ کیا ہے، وہ ہے بطخ پوری صاحب کا آج کا ویڈیو، جس میں ظہور مدنی صاحب کا بلا دلیل اور فتنہ پرور بیان۔ اچھا فتنہ پرور دجال، مجھے یہ بتا بطخ پوری کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو سواد اعظم، یہ دیکھو پوری امت اس مسئلے پہ ہے، پوری امت ایسے ہے، اکثر علماء ایسے کہتے ہیں، آج جو ظہور احمد شاہ المدنی جس کی بات سے تم بلک اٹھے ہو، تم جو ہے اس کو کہتے ہیں تم ہوا میں اڑ رہے ہو، تو انہوں نے کون سی بات بولی؟ وہی بات بولی جو امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جن کے تم دشمن ہو۔ پرسوں ہی میں ایک بیان سن رہا تھا، مکی حجازی صاحب کہتے ہیں تمام حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ جو بھی ہے، تمام مذاہب وہ تمام اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے۔ تو انہوں نے ایسے الفاظ بولے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی جگہ ہے، اور انہوں نے نقل کیا الفاظ جو بھی ان کے تھے، لیکن ان کا معنی یہی تھا کہ کسی کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی ہر کسی جگہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے خود تم کو اہل السنہ والجماعت سے باہر پھینک دیا۔ اب تم دیکھو اہل السنہ والجماعت جس مسئلے پر ہے، اگر آپ بولو گے 4 فقہا کی بات، 3 فقہا کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن تم جو ہے بلک رہے ہو، تم جو ہے تڑپ رہے ہو، تم ایسے کتے کی مثال بن گئے ہو جس کو پانی میں جو ہے ہم نے اس کو جیسے کوئی بڑا سا پتھر لگا کر کے پیٹ کے ساتھ باندھ کر کے اس کو پانی میں پھینک دیا ہے، جیسے وہ بلکتا ہے ویسے بطخ پوری بھی بلک رہا ہے۔ لیکن
मूतू बिगैज़िकुम, अपने गुस्से में तुम मर जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये तमाम तौहीद की बातें, ये तमाम मसाइल, ये तमाम नज़रियात ये नशर होते जाएंगे। फ़तवा लगाना है तो अहमद इब्न हम्बल पे भी लगाओ, फ़तवा लगाना है तो इमाम मालिक पे भी लगाओ, फ़तवा लगाना है तो इमाम शाफ़ई वगैरह उलमा पे भी लगाओ। तब हम देखेंगे तुम कितना जो है सच में कहते हो कि हम अहलुस सुन्नह वल जमात जो है उसका तुम दम भरते हो, हालांकि तुम गुमराह हो, अहलुस सुन्नह वल जमात से खारिज हो। तुम मेरे सामने आओ, मैं तुमको कब से कह रहा हूँ अब ईद कर लो, अच्छे से कर लेना, उसके बाद तुम मेरे सामने आ जाओ। मैं तुमको फिर से एक चैलेंज देता हूँ, आ जाओ और बतकपुरी साहब मेरे सामने बैठो। अरबी अब बहुत पढ़ ली, कितना पढ़ोगे मुज़फ़्फ़र कासमी से फ़ोन पे, मेरे सामने आकर के अच्छे से बैठ कर के इन मसाइल पे बात करो। तुम्हारे बड़े जो है अब वो बिलक रहे हैं, कितना उनको तड़पाओगे, और सामने आ जाओ। अच्छा, अब ये इसहाक साहब ने मुझे इसी की वीडियो जो है सेंड की, तुमको तो मसला समझ नहीं आया, और कहा कि ज़हूर साहब ने कहा। वो मसला ज़हूर साहब का नहीं, असल में उलमा का है, कदीम उलमा का है, असलाफ़ का है। उन्होंने उसमें से एक मसला जो है वो सही कुरान और हदीस के नज़दीक उनको जो लगा वो बयान किया। फिर दूसरी बात बतकपुरी साहब ने जो बोली थी वो थी कि देखो ज़हूर साहब ने किचन का बोला है, मैंने उस पर दलाइल दी थी कमेंट में भी, और इससे पहले की वीडियो में भी हल्का सा बोला था। तो वो ये बात कि सहाबा कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी तरफ से और अपने घर की तरफ से एक कुर्बानी करते थे। तो वहाँ अहल बैत लफ्ज़ आया या घर जो इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हम एक घर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा था अरबी की तरफ देखा जाएगा। कहीं बिहारी जो ज़ुबान है या कोई और ज़ुबान, वहाँ की तरफ नहीं देखा जाता है, बल्कि एतबार अरबी अल्फाज का होता है। तो अरबी अल्फाज को समझने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? बिहार तो नहीं जाना पड़ेगा, यूपी नहीं जाना है, देवबंद नहीं जाना है, बरेली नहीं जाना है, बल्कि अरब ही जाना पड़ेगा। अब मैंने कहा था देखो अरब उलमा क्या कहते हैं, उसके लिए मैंने मुफ्ती इसहाक नाज़की साहब जो है उनको वीडियो एक सेंड कर दी। अब क़यामत आ सकती है, इस वीडियो का ये जवाब नहीं दे सकते। मैं चैलेंज करता हूँ इसहाक नाज़की साहब को कि मैंने जो उनको वीडियो सेंड की है उसका जवाब दे दे, या तो इन पर फतवा लगा दे शेख इब्न उसैमीन, जिसके बारे में परसों बतकपुरी ने एक ज़िमनन बात याद आ गई कि इसने परसों एक वीडियो चढ़ाई थी, उसमें शेख इब्न उसैमीन का नकल किया था, लेकिन सुनने में आया है, तो ये तो बात इसी की खुद तस्दीक कर सकते हैं, बता दें सही नहीं है तो हम मान लेंगे। सुनने में आया है कि बतकपुरी को फ़ोन किया गया अपने बड़ों ने कि किस आलिम का तुमने नाम ले लिया है, अरब के ये बड़े उलमा में से है ना इस दौर के, इस आलिम का नाम मत लो, अगर तुमने इस आलिम का नाम ले लिया तो इसने इतना मवाद देवबंदी गुमराह फ़िरके के ख़िलाफ़ लिख रखा है, बयान कर रखा है कि हम जो है पूरे एक्सपोज हो जाएंगे। अल्फाज तो मैं आपने बता रहा हूँ, लेकिन माना यही है। तो इसीलिए इसने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। कुर्बानी के मसले पे इसने एक जगह बोला था शेख इब्न उसैमीन और उनकी तारीफ़ें की थी। अब उन्हीं शेख इब्न उसैमीन जो अरब के 3 टॉप उलमा में इस सदी के आते हैं दूसरे नंबर पर, या कुछ बोलते तीसरे नंबर पर, तो उसका मैंने वीडियो जो है एक उसको शॉर्ट क्लिप उसमें से है, उसको मैंने ट्रांसलेट भी किया था। अब मैंने इसहाक नाज़की साहब को वो सेंड की थी, आप भी सुन ले, मैं उसकी और वजाहत करूँगा इंशाल्लाह अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी। कहते हैं 3 बंदे जो है घर में है रहते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है और उनमें से हर कोई शादीशुदा भी है। तो क्या उनके लिए एक उज़हिया, एक कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी, या उनमें से हर एक को कुर्बानी करनी पड़ेगी? अब शेख जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछने वाला पूछ रहा था, अब शेख जवाब दे रहे हैं कि इज़ा काना ताअमुहुम वाहिद, जब उनका खाना एक हो, यानी फूड एक हो, खाना,
یا ہم عقل کہیں گے میل، فإن الواحد تكفيه. تو ایک کافی ہو جائے گا. يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت. بڑا قربانی کرے گا، جو بڑا بھائی ہوگا، جو بھی بڑا یہ ہوگا گھر میں، وہ قربانی کرے گا اپنی طرف سے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص. لیکن جب ان میں سے ہر ایک کا کھانا الگ ہو. اب اس کھانا الگ ہونا مطلب کیا ہے، شیخ خود وضاحت کرتے ہیں. يعني مطبخ خاص به. یعنی مطبخ خاص بے، یعنی الگ کیا ہو. مطبخ کس کو کہتے ہیں؟ بطخ پوری کے لیے میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہاں لکھا تھا میں نے کچن، لیکن شاید کہ اس کو انگلش تو سمجھ نہیں آتی ہے، بیچارہ 10th فیل ہے، اس لیے جو اب میں ایسے بتا رہا ہوں، جو الگ کچن جہاں آپ گھر میں پکاتے ہیں، ہاں وہاں وہ اگر الگ ہو. شیخ ابن عثیمین یہ کہہ رہے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین کی وفات 2000 کی ہے، 2000 میں ان کی وفات ہو چکی ہے. تو جو ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ موافق برابر اسی کے ہے جو علماء کی تشریحات ہوتی ہے، عرب علماء کی. اب دیکھو دیوبندیہ جو ہے بلک رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے عرب والوں کا، انہوں نے مدینہ والوں کا، انہوں نے مکہ والوں کا یہاں پر جو ہے دین لاگو کرنا چاہا، ان کی جو ہے تعلیمات لاگو کرنی چاہیے. حالانکہ دیوبند کا کہنا ہے کہ بہاری مذہب کو لاگو کرو. دیوبند والوں کا کہنا ہے کہ دیکھو یہاں ایسے کوئی مکہ مدینہ والا دین نہیں چلے گا، یہاں بہاری دین چلے گا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ اہل الحدیث کے یہاں بچے زندہ ہے، یہاں ان کے جو ہے چھوٹے جو ابھی 10th پاس بھی نہیں کیا ہوگا وہ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا. اب علماء کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم یہاں پر وہی دین لائیں گے جو مکہ والا دین ہے، جو مدینہ والا دین ہے. بہاری مذہب کو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. فهنا كل واحد منهم يضحي. تو شیخ کہتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک قربانی کرے گا اگر ان کا چولہا الگ ہو، اگر ان کا کچن الگ ہو. لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ اس کے کھانے پینے میں شریک نہیں ہوتا تھا. اب بطخ پوری صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو 9 آپ کو کرنے پڑیں گے، پھر چولہا تو یہ تھا. اب بھائی عربی سکھا رہے ہیں تم کو کہ چولہا الگ، فیملی الگ ہونا کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ تو فیملی ایک ہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی. مقصد یہ نہیں ہوتا. دیکھو تم کو کوئی مثال دے گا، کہیں تم کو جانا ہے، تم کو وہ مثال دے گا، دیکھو سامنے تم کو مسجد دکھے گی، وہاں سے تم بائیں لے لینا، ٹھیک ہے. تمہاری آنکھوں پر جو ہے جیسے پٹی تمہاری پڑی ہے، تم کو دکھائی نہیں دی وہ مسجد مثال کے طور پر، بائیں تو تم کو لینا پڑے گا نا کہیں نہ کہیں. تو مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، مظفر صاحب بیچارہ بھی وہ بھی پریشان ہو گیا ہوگا کہ اس گدھے کو میں عربی سمجھاؤں تو سمجھاؤں کیسے، اس لیے تم کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے. 2 سال تم کو ہو گئے، میں تو میرے پاس اگر آتے میں 3 مہینے میں تمہاری عربی کمپلیٹ کر دیتا. میں بھی سوچوں کہ 2 سالوں میں تمہاری عربی کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے. مظفر قاسمی صاحب کے پاس وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا ہوگا تم کو عربی پڑھاتے پڑھاتے. تمہاری جو ہے وہ الجبری والی سوچ پہ اور جو تم جو ہے تبرہ اپنی سوچ پہ کرو کہ تم کو چھوٹی سی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے. باقی تو دور کی بات ہے کہ قرآن حدیث اور اس سے دلائل جو نکلتے ہیں وہ تم کو کیسے سمجھ آئیں گے، اور اس سے استنباطات جو ہوتے ہیں، استخراج جو ہوتا ہے، اور اصول فقہ کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے. اچھا تمہارے نازکی صاحب، تمہاری تو بات ہی نہیں، نازکی صاحب نے کہا کہ ضعیف حدیث کوئی مسند احمد میں ہے ہی نہیں. حالانکہ میرے سامنے تم آ جاؤ یا اسی نازکی کو بیچارے کو بٹھا دو، میں اس کو کم سے کم اگر میں نے 10 موضوع حدیثیں اس کو نہیں دکھائی، مطلب میں مثال بول رہا ہوں، اور شارٹ کم سے کم 10-15 منٹ مجھے اس پہ ضائع کرنے پڑیں گے بیچارے پہ. 10-15 منٹ کے اندر میں نے اس کو 10 موضوع حدیثیں نہ دکھائی
تو میں اپنا جو ہے اس کو اپنی طرف سے 500 روپے انشاءاللہ تعالی انعام دینے کے لیے تیار ہوں. جو وہ گھر گھر بھیک مانگتا رہتا پھرتا ہوگا کہ مجھے قربانی کا جو ہے زیادہ سے زیادہ گوشت بھیجو، اور تمہارے حساب سے جو تم باتھ روموں کا حساب کرتے ہو وہ اپنے علماء پہ تم فٹ کر کے ان کو ایسا ہی حساب بتا دو، ان کو ایسا ہی جو ہے قرآن و حدیث کے بدلے جو تم یہی باتھ روموں کا حساب لگانے کے لیے ہم دلائل تم سے طلب کرتے ہیں، تم وہاں سے باتھ روموں کا بولتے ہو، اس کو میں انشاءاللہ تعالی 500 روپے انعام دینے والا ہوں. اور اس کو در بدر گھر جا کر کے دالوں کے لیے جو ہے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو سامنے جب آپ آؤ گے اچھے سے آپ کو بھی پڑھائیں گے، عربی بھی آپ کی کمپلیٹ کریں گے، اور آپ کے گمراہ فرقے کو ہر ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کی میں جو ہے اچھے سے جو ہے لیتا رہوں گا آپ کی کلاسز. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ گمراہ غیر اہل السنہ والجماعت سے امت کو محفوظ رکھے. باقی جو عوام ہے وہ دن بدن آپ کے نظریات اور افکار سے واقف ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو اصل میں دیوبند ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن ہے. جیسے کرسچن جو خود کو کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. جیسے کہ جو روافضہ ہے وہ خود کو دکھاتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہے، حالانکہ وہ ان کے اصل میں دشمن ہے. اس طرح تم جو دکھاتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہے، حالانکہ تم اصل میں ان کے دشمن ہو، تم ان کو بدنام کرنے والے ہو. لیکن الحمدللہ تمہارا ان کو بدنام کرنے کا جو بھی ہتھ کنڈا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو توڑتے رہیں گے. ہم تمہارا جو ہے بانڈا جو ہے پھوڑتے رہیں گے جب تک تم اپنی ان کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے. انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی حشر کریں گے، اور اس سے برا بھی انشاءاللہ تعالی تمہاری کتابوں سے، تمہارے بیانات سے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب تم جو ہے ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی آوارہ کتا جو ہے کسی سڑک پر گھومتا رہتا اور اس کو کوئی جو ہے پکڑنے والا نہ ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ آوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانا ہم اب جانتے ہیں. باقی والسلام.